الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في شأنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رونق اسٹیج باوقار علماء کرام اور مدرسہ زینت القرآن کے ذمہ داران حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو تھوڑی دیر زینت القرآن کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. آمین. اور میں یہ مجمع کو دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف میں اپنے آپ میں غور کر رہا ہوں، جس آبادی کے اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے اور جس مدرسے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس مدرسہ اور آبادی کے اعتبار سے آبادی کے لوگ غائب ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں. لیکن اس مجمع میں جو ہمارے مدرسہ زینت القرآن کے طلباء ہیں اور طالبات ہیں، اس کی جو تعداد ہے اور جو پوزیشن ہے، جس تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے بچے ہیں، بچیاں ہیں، خدا کی قسم اگر اس کے اوپر محنت کیا جائے تو یہ دین کا داعی بنے گا، دین کا مجاہد بنے گا، وقت کا امام بنے گا، مفتی اعظم بنے گا، اور اس سے بھی آگے چاہے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بچے IAS اور IPS بھی بن کر کے نکلیں گے. بے شک. لیکن آپ حضرات کی فکروں کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے مدرسہ زینت القرآن کے اوپر محنت کریں اور اس کو ایک پروان چڑھانے کی کوششیں کریں. آپ جب کوشش کریں گے اور آپ کے یہاں کا بچہ مدرسہ سے نکلے گا تو وہ ایک نام روشن کرے گا کہ بھائی یہ فلاں مدرسے کا لڑکا ہے، فلاں مدرسے سے پڑھ کر کے آئے ہیں، ان کے قرآن کے الفاظ درست ہیں، ان کے تجوید درست ہیں. یہ بچے جب اتنے سلیقے کے ہیں، ان کے پڑھانے والے کتنے سلیقے مند ہوں گے. لیکن یہ ہمارے قوم کے بچے ہیں، یہ بڑے ہی قیمتی سرمایہ ہے. انہیں آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے. انہیں کامیاب کرنے کے پیچھے آپ اپنے مال کو خرچ کیجئے اور مال کے اندر بخارت نہیں کیجئے، بلکہ اس کے سلیقے کا کپڑا ہو، کہ لباس اچھے ہو، قلم اور کاپی اور کتاب ان کے لیے آلریڈی جو ہے مہیا کرنے کی کوشش کریں. آپ 3 وقت میں 2 وقت کھائیں، 1 وقت کھائیں، لیکن آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر غور و فکر کریں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش نہیں کی کہ یقین جان لو کہ یہی ایک دن بچہ جو ہے آپ کا راستے سے ہٹ جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، گاؤں والوں کی نافرمانی کرے گا، اپنے سے بڑوں کی قدر نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، ان بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
تو میرے بھائی، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہونہار بچہ، یہ چھوٹا سا ننھا سا لاڈلا سا پیارا سا بچہ ہے، اسے دیکھ کر کے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور رشک ہوتی ہے کہ یہ بچوں کی کتنی اونچی فکریں ہیں کہ آج یہ مدرسہ زینت القرآن میں اپنے وقت کو دیا ہے۔ اگر مدرسہ زینت القرآن کے اندر کوئی بھی تعلیم نہیں ہو، لیکن آپ کے بچے کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ درست کرا دیا جائے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح سے پڑھا دیا جائے، اور اگر وہ بچے کے نصیب میں آگے کی تعلیم نہیں ہوتی ہے تو پھر بھی وہ بچہ جو ہے اپنی زندگی کو سلیقے سے گزار سکتا ہے۔ یہ ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ان کو صحیح تربیت نہیں کی، صحیح طریقہ نہیں بتایا، اسے کیا معلوم ہے؟ یہ تو یہ کچے کرچی کی طرح ہے، ایک لکڑی کی طرح ہے، آپ جسے اسے لچائیں گے ویسا لچے گا، لیکن آپ کو اپنے مال کو خرچ کرنا ہوگا۔ آج حضرات گرامی، آج جو ملک کے حالات ہیں، آپ حضرات سے درگزر، آپ حضرات کے نگاہوں کے سامنے ہے، ملک کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، مدارس کے اوپر بینڈ کیا جاتا ہے، جگہ بجگہ جو ہے مدارس کے مخالفت میں باتیں ہو رہی ہے، مساجد کے مخالفت میں باتیں ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھیں کہ ہمارے علماء کرام، مسلم پرسنل لا، جمعیت علماء، امارت شریعہ وقت ترمیمی بل کے بارے میں کتنے مجاہدہ کر رہے ہیں، کتنی بائیکاٹ کی جا رہی ہے حکومت کی، لیکن حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا بچہ جاہل ہو جائے گا، آپ کا بچہ کو علم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا، تو آپ کے بچوں کی ذمہ داریاں یہ آپ پہ عائد ہوتی ہے کہ آپ ان کو صحیح سلیقہ بتائیں، طریقہ، اور سویر میں تیار کر کے مدرسہ زینت القرآن میں بھیجنے کی کوشش کرے، یا کسی بھی مدارس میں پڑھ رہے ہو یا کسی بھی کنوینٹ میں پڑھ رہے ہو، آپ سب سے پہلے ان بچوں کو جو ہے مسلمان بنا لو، پہلے اپنے اولاد کو مسلمان بناؤ، پھر آپ دنیا کی جو بھی تعلیم دینی ہے آپ اس سے تعلیم سے روکا نہیں جائے گا، آپ کی جیسی طبیعت چاہے، لیکن اس کے سلیقہ اور طریقہ مدرسے میں سکھایا جائے گا۔ مدرسہ ایک بنیادی پلر ہے اور اس کا تعلق جو ہے اصحاب صفہ سے ہے، اور اصحاب صفہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا ہے جسے اصحاب صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اصحاب صفہ کے اوپر آپ جو ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم دیا کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، میں اس واقعے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی کے اندر ایک ملک ہے، مصر ہے، اور وہاں جو ایک بہت بڑا تاجر رہتا تھا، تجارت کرنے والا آدمی تھا، اپنے گھر سے تجارت کے لیے نکل رہا ہے اور اپنے شریک زندگی کو ضرورت زندگی کے لائق کچھ رقم دے کر کے اپنے گھر سے نکلا ہے۔ کئی سالوں کے بعد جب اس کی واپسی ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک نوجوان گھس رہا ہے، اور اس سے قبل یہ کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور مسجد نبوی میں جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تفسیر بیان کرتا ہے، لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، لوگوں سے جو ہے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی باتوں کو بتاتا ہے۔ وہ تجارت کرنے والا انسان، وہ تاجر
اس کی باتوں کو سنتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور اپنے گھر جب آتا ہے تو اپنے راستے میں اپنی بیوی سے گھر کے اندر آنے کے بعد بیوی سے پوچھتا ہے کہ میں نے جو تجھے جانے کے وقت میں اتنا سا درہم دیا تھا اس درہم کا حساب لاؤ۔ کہا کہ آپ کو سارا حساب مل جائے گا، آپ جو فکر رہیں، اور پہلے آپ غسل کر رہے ہیں، کھانے سے فارغ ہو جائے، ایک ایک پائی کا میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ غسل کرتا ہے، تیار ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، مسجد نبوی میں جا کر کے نماز ادا کرتا ہے، اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے عرض کرتا ہے کہ آج جو ہے مسجد نبوی کے اندر ایک نوجوان، ایک عالم دین اتنی اچھی گفتگو کیا ہے کہ طبیعت خوش ہو گئی۔ کہا کہ آپ نے ان کا بیان سے سنا، آپ نے اسے دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ کہا کہ آپ نے جو رقم دیا اور اتنی لمبی سفروں میں آپ گئے، میں امید سے تھی، اور وہی ایک لڑکا پیدا ہوا جو وقت پہ آنے پہ اس کی صحیح تربیت کی میں نے، صحیح تعلیم دیا میں نے، اور وہ ایک عالم بنا، قرآن اور حدیث کا ماہر بنا، آپ ہی کا وہ اولاد۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، زمین تو آج بھی میں خرید لو گے، زمین والے تو کہلاؤ گے، لیکن آپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دو گے تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، آپ کی کوئی اوقات نہیں رہے گا۔ اہل مال کو بن جاؤ گے، لیکن اہل علم بننے کی ضرورت۔ آپ کو ہر میدان کے اندر، چاہے وہ سیاسی میدان ہو یا وہ دنیاوی میدان ہو، سب سے پہلے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آج ہمارے بچوں کے اندر علم نہیں ہے تو وہ ہر جگہ جا کر کے جاہلوں کے سب میں، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے سامنے سے گاڑی آئے گی اور چلی جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں فلانی جگہ جانی ہے اور فلاں ٹرین پکڑنی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اپنے اندر تربیت لو، اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے گھروں کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے گھر میں دینداری پیدا کرو۔ اگر آپ نے دینداری نہیں پیدا کیا اور آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوششیں نہیں کی، یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو مولی اور گاجروں کی طرح جو ہے کچلا جائے گا، تباہ کیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ آپ کے مساجدوں پہ قبضہ کیے جائیں گے، آپ کے وقت پراپرٹی پہ قبضہ کیا جائے گا، آپ کے مزاروں پہ قبضہ کیا جائے گا، آپ کے قبرستانوں پہ قبضہ کیا جائے گا۔ آپ کا کام آنے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم۔ سال میں 1 بیگھہ زمین نہیں خریدنا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے نا بھائی، انشاءاللہ ہمیں صحیح تعلیم دینا ہے، اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، جس کی عظمت کے بارے میں آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظوں کی وہ شان ہو گئی کہ کل قیامت کے دن سب سے اونچا گردن والا اس کے والدین کے سروں کے اوپر تاج پہنایا جائے گا، جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور نورانیت بھری ہوگی، اور لوگ عاشق کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا سر اتنا اونچا ہے، کہیں گے کہ یہ حافظ قرآن کے والد ہیں، اور اسے کہا جائے گا کہ تم قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اور ایسے حافظ کا یہ اکرام ہوگا اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام ایسا ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کہ ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں وہ سفارش کرے گا جس کے لیے جہنم جو ہے واجب ہو گیا ہو، بغیر جہنم کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے وقتوں میں
हाफिज का शान और मर्तबा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है 10 आदमियों की सिफारिश करवाएगा कि तुम 10 आदमियों को जो है जन्नत में ले जा सकते हो। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, ये तो हाफिज का मकाम व मर्तबा है, लेकिन आलिम का भी मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है। उनके बारे में तो आया है कि हजारों हजारों के बारे में जो है वो सिफारिश करने वाला होगा, वो सिफारिश करने वाला होगा। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, दीनी तालीम दीजिए, घरों के अंदर तालीमी माहौल पैदा कीजिए, घरों के अंदर जो है आप नमाज को कायम कीजिए, अपनी खवातीन को, अपनी बच्चियों को नमाज की तरगीब दीजिए, पर्दे का एहतमाम हो। बेपर्दगी की जिंदगी बेहतर नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यकीन जानो आपसे भी पूछोगी, आपके बच्चे शराबी बन जाए, आपके बच्चे शराबी बन जाए, आपके बच्चे जुआरी बन जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल होगा कि आपने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की। आज आपसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज मदरसा जीनतुल कुरान से अकीदत व मोहब्बत करो और अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिशें करें। आप अपने बच्चों को तालीम देंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को भी बचो और अपने औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन बच्चों की तरबियत करें। और मदारिस इस्लामिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि आपके दरमियान जब बच्चा आता है आप उनको सलीका तरीका और जो है कम से कम इतना तो हमें कर देना है कि उनके औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को दुरुस्त कर दें। आज चलता फिरता मदरसा है ना भाई, आपको नियत नहीं आती है, आप कह रखत नमाज पढ़ते हैं, उसका भी इल्म नहीं है, लेकिन चलते फिरते मदरसा में जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो आपका सना दुरुस्त कराया जाता है, तहियात दुरुस्त कराया जाता है, कोई सूरत नहीं याद आती है तो 4 सूरतें आपको रटवा दी जाती है, याद करवाया जाता है। इसलिए अपने आप को भी बचो और अपने औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। अगर आपने बचाने की कोशिश नहीं की तो यकीन जान ले यही बच्चा आपके ऊपर लाठी सोटा डंडा लेकर के तैयार हो जाता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और लास्ट में फिर मैं ये आवाज लगा रहा हूँ कि आपका महबूब इदारा मदरसा जामिया अरबिया